چونکہ مجھے وسیع تجربہ ہے اس ٹرانسپورٹ کے بارے میں، میں نے بہت پہلے یہاں سرکاروں کو بولا ہے. ایک ٹائم کی بات ہے، فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے 96 کے بعد. 98 میں میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہاں پر ٹرانسپورٹ پالیسی ہے نہیں، یہاں ایک ٹرانسپورٹ ایڈوائزری کمیٹی بنائی جائے، اس کے روح سے، اس کی مدد سے یہاں ٹرانسپورٹ پالیسی بنے گی. انہوں نے ایڈوائزری کمیٹی بنائی بے شک، تو مگر یہ جو ہم نے بولا تھا کہ بھائی ٹرانسپورٹ ایڈوائزری کمیٹی بننے کے ساتھ ساتھ یہاں ٹرانسپورٹ پالیسی بننی چاہیے. بدقسمتی سے وہ ٹرانسپورٹ پالیسی آج تک نہیں بنی. بیچ میں آپ کو یاد ہوگا جب یہ پی ڈی پی اور بی جے پی کا گٹھ جوڑ ہوا، گورنمنٹ بن گئی. ایک ہمارے منسٹر صاحب تھے اس میں بی جے پی کے عبدالغنی کوہلی صاحب، اس نے بھی ایک میٹنگ بلائی. اس وقت تک وہ ایڈوائزری کمیٹی موجود تھی. مجھے اس وقت چٹھی آ گئی کہ بھائی میٹنگ ہے جموں میں بھی گیا. وہاں پر بھی میں نے بڑا اصرار کیا ان سے، کوہلی صاحب سے. میں نے بولا صاحب جی اس وقت آپ اس ٹرانسپورٹ محکمے کو سنبھالے ہوئے ہیں، اگر آپ میری ایک ریکویسٹ سنیں. یہاں پر آپ کا اس وقت ایک کمشنر ہے ٹرانسپورٹ کا اور ایک سیکٹری ہے ٹرانسپورٹ کا، جو دونوں آفیسر، خطیب صاحب تھا ٹرانسپورٹ کمشنر اور کفایت رضوی صاحب تھا ٹرانسپورٹ سیکٹری. یہ دونوں آفیسر بڑے ایماندار لوگ ہیں، رشوت خور نہیں ہیں. تو میں نے بولا اگر آپ چاہیں گے اس وقت یہ ٹرانسپورٹ پالیسی بن سکتی ہے، یہ لوگوں کو انٹرسٹ ہے، پبلک کا انٹرسٹ ہے سموتھ ٹرانسپورٹ چلنے کا. اس کو میں نے بڑا زور لگایا، آپ مہربانی کرو، آپ کوشش کرو اس میں. متعلقہ افسروں سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا، میں کہا آپ بھی کرو، یہ ہماری مسئلہ ہے، اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. انہوں نے بھی ہاں بھری، مگر بدقسمتی سے پھر بھی یہ پالیسی نہیں بنی. ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر بے لگام ٹرانسپورٹ ہے. بے لگام ٹرانسپورٹ اسی لیے ہے کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ پالیسی ہے نہیں. اگر ہمارے پاس ٹرانسپورٹ پالیسی ہوتی، پبلک کے روح سے، جتنی بھی ہماری پبلک ہے اسٹیٹ میں، جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ میں، ان لوگوں کو بسیں کتنی چاہیے، ٹرکیں کتنی چاہیے، چھوٹے لوڈ کیریئر کتنے چاہیے، ٹیمپو کتنے چاہیے، ٹیکسیاں کتنی چاہیے، تو یہ ہمیں کوئی آٹو رکشیز کتنے چاہیے، یہ ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اگر ہمیں پبلکلی یہ پروگرام ہوتا کہ نہیں، ہمیں تمام ڈسٹرکٹ کو ہمیں ویریفائی کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کس ڈسٹرکٹ میں کتنا ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، وہ ہے نہیں. لہذا یہ ہو گیا بے لگام ٹرانسپورٹ. یہاں دیکھو بانڈی پورہ کی گاڑی بارہمولہ چلی جاتی ہے، بارہمولہ کی گاڑی دوسرے کے علاقے میں بڈگام چلی جاتی ہے، اس کا وہاں کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا یہاں عام شکایت ہے، یہ دیکھو ہمارے ٹیکسی والے بہت ہے، ان کی شکایت ہے کہ بھائی ہمارے پاس اڈا نہیں ہے. یہ بے لگام ٹرانسپورٹ جو ہوا ہے یہ محض اسی لیے ہوا ہے کہ یہاں ٹرانسپورٹ پالیسی نہیں. اب مجھے تعجب لگ رہا ہے، دیکھو ہمارے کیا نام ہے، ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان جن کا اتنا بڑا رتبہ خدا نے دیا ہے، وہ بھی فیلڈ میں آئے ہیں دیکھنے کے لیے یہ ٹریفک اتنا کیوں ستا رہا ہے پبلک کو. اچھا وہاں دیکھو گاڑی والا رو رہا ہے مجھے سٹی میں نہیں چھوڑتے ہیں. حالانکہ ہر سٹی میں جب ہم پورے ملک کی طرف نظر دیکھیں گے، نظر لگائیں گے، ہر اسٹیٹ میں آپ کو لگے گا کہ ہر قسم کا ٹرانسپورٹ سٹی میں چلتا ہے، کہیں کوئی پابندی نہیں ہے. یہاں پر ایسا ہوا کہ کچھ سڑکوں کا فقدان ہے. سڑکیں وہی ہماری پرانی ہیں، لال چوک میں وغیرہ دائیں بائیں اگر آپ دیکھیں گے صرف وہ نالا مارو وہ بھی پرانا ہی ہے، کوئی نئی کوئی سڑک بنی نہیں. اور بستیاں بہت ہو گئی، آپ کو پتہ ہے کتنی بستی بڑھ گئی، کتنے گھر، کتنی ویسے آبادی بڑھ گئی. اس حساب سے یہاں ٹرانسپورٹ اگر سموتھلی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ وائز چلتا، ڈسٹرکٹ وائز اتنی برمار نہیں ہوتی. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے اتنے آنریبل کورٹ کے جج صاحبان کو بھی اس فیلڈ میں نہیں آنا پڑتا. یہ بدقسمتی ہماری. شاید کسی اسٹیٹ میں ایسا ہوگا کہ کوئی ہائی کورٹ کے جج صاحبان سڑک پر آتے ہیں اور ٹریفک ایس ایس پی کو اور ایسے ہی کیا نام ہے آر ٹی او صاحب کو
وہ سپورٹ کرتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کیا ہے اس کی کیوں یہ اتنا پریشان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک پالیسی، ایک اور بات کے لیے لوگ رو رہے ہیں، گاڑیاں کینسل ہو گئی، فٹنس ان کی ختم کر دی گئی۔ حالانکہ اگر ہم یہاں دیکھیں 30 سال سے یہاں 5 سال لگ بھگ ہڑتال رہی ہوگی، وہ بینیفٹ کم سے کم چاہیے تھا ان کو، ان گاڑی والوں کو دینا، کیونکہ اگر ان کی بیکاری رہی ہے اتنے ٹائم میں، اس کا بینیفٹ ضروری ملنا چاہیے۔ ٹرک والے کو، بس والے کو، ٹیکسی والے کو، ایسے 407 گاڑیاں چلتی، میٹاڈار چلتی ہے، ان کو یہ بینیفٹ ملنا چاہیے تھا ان کو۔ اس میں کوئی پیسہ نہیں دینا تھا سرکار کو، صرف یہ دیکھنا تھا کہ گاڑی فٹ ہے کہ نہیں، چلنے کے قابل ہے کہ نہیں، اگر ہے تو اس کو پرمیشن دے دو، اس کو چلنے دو۔ لہذا یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سارے مسئلوں کا حل ٹرانسپورٹ پالیسی، جو آج تک نہیں بنی۔ مجھے امید ہے آج ہمارے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کوشش کرتے ہیں ٹورزم کو بڑھاوا دینے کے لیے، ٹورزم کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے یہاں کی ٹرانسپورٹ پالیسی ہم کو مدد کرتی ہے، اور مجھے پوری امید ہے موجودہ سرکار بھی اس وقت اس بات پر غور کرے گی، واقعی کیا ٹرانسپورٹ پالیسی کی ضرورت ہے، اگر ہے تو لاگو کرو۔ آج کل بھی بڑے بڑے افسر صاحبان ہیں جو بددیانت نہیں ہیں، جو جانبدار لوگ ہیں، جو اس میں مدد کر سکتے ہیں، اور ٹرانسپورٹروں کو خاص کر جنرل اجلاس ایک ٹرانسپورٹروں کا، جس میں ہر قسم کے ٹرانسپورٹروں کا ریپرزنٹیٹو، آٹو والے کا، ٹیکسی والے کا، میٹاڈار والے کا، بس والے کا، ٹرک والے کا، گڈس والے کا، ہر ایک ریپرزنٹیٹو بلایا جائے، اور ٹریڈرز کا، فیڈریشن کا، ان کے بھی ذمہ داروں کو بلایا جائے، بیٹھ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے سرکار اس پر توجہ دے دے گی، امید ہے۔ باقی میں نے یہ اس سے قبل بھی لایا تھا، سینٹرل گورنمنٹ کے ہمارے ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب جو ہیں، ان کی نوٹس میں بھی میں نے یہ بات لائی تھی، مگر اس لیول پر ابھی تک کچھ ہوا نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا ملک ہے، یہاں بڑے بڑے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے، اتنے ہی نہیں ہیں۔ اور خاص کر میں اپنے ٹرانسپورٹ کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر جو گاڑیاں آتی ہے، سڑک کا ہمیں پرابلم ہو جاتی ہے ہائی وے کی، کہ بھائی روز خراب ہے۔ اس پر مصیبت یہ ہے کہ اس پر بہت بڑی ہیوی لوڈڈ گاڑیاں چلتی ہے، ان کو ایک بار دیکھنا چاہیے۔ پہلے ہمارے کمشنر صاحبان دیکھتے تھے ہمارے روٹ پر کتنی وزن کی گاڑیاں چلتی ہیں، اور آج ہمارے پاس 30 ٹن لے کر گاڑی آتی ہے، تو بھائی سڑک ہے نہیں اتنی مضبوط۔ لہٰذا مجھے یہ بھی امید ہے کہ سرکار اس پر بھی غور کرے گی، تاکہ یہاں کے لوگوں کو اتنی بڑی پریشانی نہ ہو جائے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ جو انڈسٹری ہے، اسی کے ساتھ ٹریڈ یہ ہمارا ہے، ٹرانسپورٹ کے بغیر ٹریڈ چل پانا بہت مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا ہمیں وضاحتاً تھوڑا بہت بتائیں۔ اب دیکھیے اڈا ختم ہو گیا تو بٹوانوں میں وہاں پر دیکھو باقی جو اس کے ساتھ جڑے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں، کے ایم ڈی اڈا وہ بھی پریشان، نموشی والے جو اس کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جو اپنا جو ہے قیمتی اشیاء وہ بیچ کے اپنا جو ہے روزگار کمانا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیں ایک جس سے یہ جو ہے یہ سمسیا ایک ساتھ ہی ختم ہو سکے۔ دیکھو جی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، آپ نے ایس ڈی اے کی بات کہی، یہ ایک کارپوریشن ہے۔ آج تک جب ہم نے دیکھا ایس ڈی اے کا معاملہ، یہاں بھی کوئی اتنا منافع انہوں نے کبھی نہیں دکھایا سرکار کو کہ یہ بہت بڑی کارپوریشن بہت کچھ کماتی ہے۔ اور دوسری کارپوریشن ہے ہماری آر ٹی سی، اس کا بھی یہی رہا ہے، اگر گاڑی 100 لائی 2 سال 4 سال کے بعد کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہمیشہ خسارے میں ہی رہی۔ اس میں ایسا ہے کہ ان کے جو افسر صاحبان رہے ہیں، ان کو کیا میں بتاؤں آپ کو، یہ کس طریقے سے اس آر ٹی سی کو چلاتے ہیں۔ ہمارے ٹرک والے وہاں ایف سی آئی کو، ڈونی ایف سی آئی کو کیریج کرنے کے لیے گاڑیاں سپلائی کرتے ہیں، مگر یہ ٹینڈر تھرو ہمیں آر ٹی سی ہونا چاہیے، آر ٹی سی والوں کو کمیشن دینا پڑتا ہے، جبکہ آر ٹی سی والوں کو ہی یہ کام چاہیے، سرکاری کام تھا یہ خود کرتے۔ اچھا، نہ ان کے پاس فلیٹ ہے، نہ ان کے پاس چلانے کے لیے صحیح طریقہ ہے، صرف کیا کمیشن لیتے ہیں۔ کیا آر ٹی سی والے کمیشن کیوں لے لیں گے، جبکہ کارپوریشن خود تھی، کارپوریشن خود چلا سکتی تھی۔ اب انہوں نے بسیں لائی ہیں، ان کو سرکار نے پہلے بھی چھوٹ دی ہے، نیشنل ہائی وے پر بھی ان کی بسیں چلتی ہیں۔
اچھا نیشنل ہائی وے زیادہ تر 99% انہی کی بسیں چلتی. اب سٹی میں بھی اب ان کو پھر انہوں نے اپروچ کرے چلو جی ان کی گاڑیاں چلے. یہ صرف اس لیے کہ یہ RTC کبھی منافع میں نہیں آئے, خسارے میں یہ ہمیشہ رہا. یہ ان کو سرکار کی طرف سے مدد ہے, اس کارپوریشن کو یہ سرکار کی طرف سے مدد ہے. اب یہ کس حالت میں چلائیں گے اس کو, یہ ان کا کام ہے اور سرکار کا فرض بنتا ہے ان کے اوپر کڑی سے کڑی نظر رکھے. رہ گیا مسئلہ کہ یہ جو ہمارے جنرل پبلک کو مثال کے اتنا یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بسوں کے اندر سٹی میں ٹرانسپورٹ کی وجہ سے, یہ تب تک ہوگا جب تک روڈ وائنڈنگ نہیں ہوگی. روڈ وائنڈنگ یہاں ہو نہیں رہی ہے. یہاں دیکھو پچھلا گورنمنٹ نے کیا فیصلہ لیا, وہ کیا نام ہے بس اڈے کو لایا یہاں تھا یہ ٹرک ٹرمینل گڈس ٹرانسپورٹروں کا. ایک ٹرک ٹرمینل پر اتنا ٹرانسپورٹ کہاں سے سمائے گا, منی بسیں بھی, ٹیکسیاں بھی اور بسیں بھی, دونوں اڈوں کی, ویسٹرن اور KMD. تو اس وقت بھی میں نے ان کو بڑا زور, میں نے بولا یہاں نہیں سما سکتی, اتنا بڑا جگہ یہاں نہیں, یہ ہمارا ٹرک ٹرمینل ہے. آج دیکھو گڈس ٹرانسپورٹ کا حال, یہاں ہماری گاڑیوں نے ہم کو سڑک روکی, ہماری گاڑیاں ہیں سڑکیں بند کر دی ہے کیونکہ ان کو رہنے کے لیے کہیں جگہ ہے نہیں. اب اس کے لیے انہوں نے بولا تھا ہم بس اڈا کہیں بنا رہے ہیں, نہیں ہوتا کچھ. نہ یہ بس اڈا ٹھیک ہو رہا ہے, نہ ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ کی سڑکیں ٹھیک ہو رہی ہے. تو بلکہ ایسے آتے ہیں لوگ, افسر لوگ آتے ہیں, روز دیکھتے ہیں, دیکھ کے چلے جاتے ہیں. اب جی اس کا پیسہ سینکشن ہو گیا ہے, اب اگلے مارچ کے بعد اس کا کام چلے گا. اور میں بھی جاتا رہا سیکریٹریٹوں میں, منسٹروں کے اپنے کمشنروں کے پاس, کچھ نہیں ہوا آج تک کچھ نہیں ہوا. میں نے یہاں گورنمنٹ کے ذمہ داروں کو بلایا. ہمارے ایک ایڈوائزر صاحب تھے گورنر صاحب کے, وہ کے شرما صاحب, اس نے میرے ساتھ یہاں میٹنگ لے لی, 2 گھنٹے میرے آفس میں رہا. سارا پورا اسکواڈ, اس کے پورا ڈپارٹمنٹ سارے اس کے ساتھ تھے. اس کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوا. بہت سے ایڈوائزروں کی نوٹس میں لایا, وہ بی ویاس تھا ایک ایڈوائزر, اس کی نوٹس میں, خورشید گنائی تھا اس کی نوٹس میں لایا, یہ بصیر خان تھا اس کی نوٹس میں لایا. صرف دیکھنے کو آتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں. آپ مانتے ہیں کہ پبلک ایکسچر جو ہے جو سرکاری خزانوں کو لاس ہے, کیونکہ جو ایسے آفیسرز ہیں جو مشورہ نہیں دیتے ہیں, اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ نہیں لیتے ہیں, آپ کس کو مانتے ہیں اس کا ذمہ دار اگر یہ فیلئر ہے؟ دیکھو جی ایک چیز ہے, سرکار فیل نہیں ہو سکتی, سرکار کمزور یہاں نہیں ہے کوئی اس وقت بھی, مگر یہ جو افسر شاہی رہی ہے یہ مار ہے. افسر لوگ اگر کام کرنا چاہیں گے تو کوئی بھی کام ممکن ہے. یہ بات نہیں ہے کہ افسر نہیں کرا. ابھی دیکھو حال میں نے بولا نا آپ کو, ہمارا ایک SSP صاحب آ گیا ٹریفک کا, اس نے دھوم مچا دیا. کوئی آپ نہیں دیکھیں گے کہیں پر کوئی ٹریفک جملنگ ہے, کچھ ہے. یہ ایک افسر جب ایکشن کرتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. لہذا امید ہے افسر لوگ کام کریں گے, زیادہ داری سے کام کریں گے, دیکھیں گے, سڑکوں پر آئیں گے, کس کو کیا پرابلم ہے. RTO صاحب سارے پورے کشمیر میں گھومیں گے, بھائی کہاں کیا کیا پرابلم ہے. تو گھومنے سے دفتر میں بیٹھ کے پتہ تھوڑی لگتا ہے, یہ سڑک پر ہی آنا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کے لیے. تمام ذمہ داروں کو, سرکاری ذمہ داروں کو سڑک پر آنا چاہیے, دیکھنا چاہیے جنرل پبلک کو کیا کیا تکلیف ہے, تاکہ ان کا تکلیف دور ہو جائے. حادثات کیسے روکیں ہم, ٹریفک کنجیشن کو کیسے کریں, ڈی کنجیکشن جو ہے ٹریفک کو سموتھلی کیسے چل دے تاکہ کموٹرز کو بھی پرابلم نہ ہو, پیسنجرز کو, کیونکہ پیسنجرز جو ہے جو کرایہ جو ہے وہ بٹمالو کا کرایہ پارم پور تک ان سے لیا جاتا ہے یا پانتھا چوک تک, مگر وہ بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ایک پیسنجر پھنستا ہے. اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ پالیسی, اس حوالے سے اپنے مفید مشورے دے, کیونکہ آپ کا تجربہ ہے تقریباً 40-50 سال کا تھوڑا بہت, تاکہ اللہ حکام اس پہ سوچے اور اس جو نئی پالیسی بنی تو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اینٹی عوام خوش ہو. دیکھو جی موجودہ گورنر صاحب جو ہے اس کے پاس اتنا وسیع کیبنٹ نہیں ہے, بہت بڑا کیبنٹ نہیں ہے ان کے پاس, مگر پھر بھی ان کو وسائل بہت ہے کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کا ان کے ساتھ عمل دخل ہے. مجھے امید ہے یہ بھی کوشش کریں گے, گورنر صاحب کوشش کریں گے, اگر یہاں ٹرانسپورٹ پالیسی بنے, ٹرانسپورٹ پالیسی بننے کی وجہ سے سارے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اور افسر لوگوں کو تھوڑا پریشر ہو, نہیں بھائی آپ کام کرو, اس کے بارے میں کام کرنا چاہیں گے, تو یہ ناممکن نہیں ہے, یہ ہو جائے گا, کوئی لوگوں کو پریشانی نہیں ہے. ہاں وقتی طور تھوڑی بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی, اس کا وجہ یہ ہے کہ سڑکیں ہمارے پاس نہیں ہیں.
ایک دفعہ وہ ماسٹر پلان بنا، وہ آج تک کہیں نظر ہی نہیں آیا، بعد میں کہاں گیا. اس وقت وہ مفتی صاحب تھا چیف منسٹر. مجھے یاد ہے میں بھی گیا تھا اس میں، اس فنکشن میں، کیا نام ہے، وہاں وہ ہم نے دیکھا ادھر سنٹور ہوٹل میں، تو وہ ماسٹر پلان کیا ہے. بلکہ وہاں پر بڑے ایسے اچھے معزز شہری تھے وہاں، انہوں نے وہاں مشورہ ان کو دیا کہ بھائی آپ ہمیں یہ دکھاؤ یہ کیا بنا رہے ہو آپ، ہم آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہاں سے کہاں، اور کوئی جس میں چینج تو نہیں کرنی ہے. بلکہ ہم نے اس وقت وہ مشورہ ان کو دیا، ان کو لکھ کر بھیجا اس میں امینڈمنٹ کرو ایسے ایسے، تو مگر آج تک وہ بعمل ہوا ہی نہیں. دیکھو پچھلی سرکاروں نے، میں یہ نہیں کہوں گا کام نہیں کیا، بہت کام کیا، مگر جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. یہ میں آپ کو دعویٰ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے ان سرکاروں میں بہت سارے چیف منسٹروں کو دیکھا تو کرتے تھے وہ کام، یہ نہیں ہے کام نہیں کرتے، مگر اتنا نہیں کیا. خاص کر یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے اس کی طرح دھیان زیادہ نہیں دیا گیا. بس وونگا صاحب میں ایک کوشچن بول ہی گیا آپ سے، ایک جو بٹوالوں کا اڈا ہے، آپ مانتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کی، کیونکہ وہاں پر بھی جو منی سیکٹر بنائے ہوئے وہ لینڈ پڑی ہے. دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ آپ پہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے بری طرح سے ہٹ ہوا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں. ٹیکسز کی برمار ہے آپ پہ، آپ کوئی ٹیکس نہیں بول رہے. آپ ٹول ٹیکس کی بات کریں، روڈ ٹیکس کی بات، فٹنس کی بات کریں، پرمٹ کی، ٹوکن، انشورنس کی بات، اتنے مہنگے، یہاں سے لاک ڈاؤن کی بات. آپ چاہیں گے کہ کچھ فائنینشیل پیکیج، اور یہاں سے پرسوں ایک آرڈر نکالا کہ ان کو ہم کنڈم کریں گے، تو اس حوالے سے میں چاہیں گے کہ سرکار سے اپیل کریں گے تاکہ جو آپ کے ٹیکسز ہے یا مروات ہے یا جو آپ کا لاس ہوا اس حوالے سے، اور ڈرائیور کنڈکٹر بیچارے کی فیملی جو ہے ہٹ ہوئی. دیکھو جی، اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بولوں گا. یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے، دس از دا اینڈ آف انڈیا، یہ ہندوستان کے سرے پر ہے، اور یہاں سے یہ جو اس کو یہ ڈسٹینیشن ہے، ہماری اسٹیٹ ڈسٹینیشن ہے. اس ڈسٹینیشن پر کیا ہے، تو یہاں ایسا ہے کہ گاڑی کا ٹیکس بھی اتنا ہے جتنا دلی والی گاڑی کو ہے، بمبئی والی گاڑی کو ہے. انشورنس بھی ہم کو اتنا دینا پڑتا ہے جتنا ان لوگوں کو دینا پڑتا ہے. اچھا، انٹرسٹ بینک کا اتنا دینا پڑتا ہے، جبکہ ہمارے پاس سڑک ہے نہیں. سڑک ہماری ہے 30 دن کے بدلے 10 دن ہماری گاڑیاں چلتی ہے روڈ پر. اندازہ لگاؤ ہمارا یہ ٹرانسپورٹر، ہمارے ٹرک والا، بس والا کیسے سروائیو کرتا ہے. یہ بینک کو لون بھی واپس کرتا ہے، اور انشورنس والے کو بھی پیسہ دیتا ہے، اور کیا نام ہے، گاڑی کا بھی قیمت اس کو پورا دینا پڑتا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں، اس کے لیے انصاف چاہیے تھا. اس فار فلنگ ایریا میں ہونا چاہیے تھا ایسا کہ اس گاڑی کو ٹیکس ہاف لگنا چاہیے تھا، انشورنس ہاف لگنا چاہیے تھا، بینک انٹرسٹ ہاف لگنا چاہیے تھا. جیسے یہاں دوسرے اسٹیٹوں میں، یہاں نارتھ انڈیا کی جو اسٹیٹیں ہیں وہاں پر ایسا پہلے ہوتا تھا، جیسے گوا دیو دمن ہے، وہاں ٹیکس ہی نہیں لگتا تھا. اگر آپ گاڑی خریدتے تھے نا وہاں، آپ کو سیل ٹیکس نہیں لگتا تھا اس پر. ایک زمانے کا مجھے یاد ہے، وہاں پر وہ میٹاڈار کسی نے لے لی تھی، لوڈ کیریئر، اس پر 10,000 روپیہ ٹیکس ہوتا تھا. یہاں اس کو وہاں کچھ نہیں لگا. 10,000 روپے اس زمانے میں بہت ہوتا تھا. کہنا مجھے یہ ہے کہ ان فار اسٹیٹس میں ٹیکس نہیں لگتا تھا. اس اسٹیٹ کو یہ بینیفٹ ضروری چاہیے تھا تاکہ ٹرانسپورٹ والا نہیں مرتا، مگر یہ بینیفٹ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. جبکہ یہ ایک انسان، ایک سمجھدار آدمی اس پر سوچ کرے گا، غور کرے گا، ہاں واقعی اس ٹرک والے کو، اس بس والے کو، اس میٹاڈار والے کو یہ پرابلم ہے، اس روٹ پر گاڑی 24 گھنٹے چلتی نہیں ہے. اگر جموں سے ہماری گاڑی بمبئی، کلکتہ، مدراس جاتی ہے، یہاں سے کہاں جائے گی؟ تپالی، یہاں سے کوئی اور راستہ ہے نہیں. یہاں سے جائے گی دلی تک، دلی سے واپس آئے گی. اچھا، اب ہماری گاڑیاں، پھر بھی کچھ گاڑیاں یہاں چلتی ہے باہر، یہ بات نہیں ہے، اس وقت بھی چلتی ہے، مدراس میں چلتی ہے، بمبئی، کلکتہ، کشمیری گاڑیاں بہت ہے، یہ نہ ہے، مگر عام پبلک یہاں سے نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ وسائل اتنے نہیں ہیں لوگوں کو، سڑکوں کا علم اتنا نہیں ہے، کہاں سے جانا. یہ کیوں فار فلنگ ایریا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس پر ضروری غور کرنا چاہیے سرکار کو. بھائی اگر واقعی یہ فار فلنگ ایریا ہے، یہاں پر ڈسٹینیشن ہے، یہ ڈسٹینیشن ہونے کے ناطے اس میں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور چاہیے. مجھے امید ہے غور کرے گی گورنمنٹ.